آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ ان کا مکمل انقلاب جزئی انقلاب بھی نہ بن سکا۔ جے پرکاش نارائن اپنے علم اور صلاحیت کے اعتبار سے ہندوستان کے چوٹی کے لیڈروں میں سے تھے۔ ان کو عام طور پر مخلص اور سنجیدہ انسان سمجھا جاتا تھا اور ہر طبقے کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ پٹنہ میں ان کے مکان کے سونے کے کمرے میں دیوار پر یہ شعر لگا ہوا تھا: مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ وہ اپنے دل میں سماجی اصلاح کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے اور اپنے الفاظ میں سمپورن کرانتی کے علمبردار تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہندوستان کے لوگ ان کا مطلوبہ مکمل انقلاب لانے کے لیے بے قرار ہیں۔ صرف اندرا حکومت راستے کی رکاوٹ ہے۔ اندرا حکومت ختم ہو جائے تو اس کے بعد مطلوبہ سماجی نظام نہایت آسانی سے قائم ہو جائے گا۔ ان کو اپنے اس اندازے پر اتنا یقین تھا کہ وہ اس اعلیٰ مقصد کے حصول کی خاطر فوج اور پولیس کو بغاوت پر ابھارنے کو بھی جائز سمجھنے لگے۔ اندرا گاندھی کی بعض غلطیوں نے ان کو موقع دیا اور وہ 1977 میں اس حکومت کو ختم کرنے میں شاندار طور پر کامیاب ہو گئے۔ تاہم اس کامیابی کے معنی صرف یہ تھے کہ اقتدار اندرا اور سنجے کے ہاتھ سے نکل کر مرارجی دیسائی اور کانتی دیسائی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ مطلوبہ سماجی نظام کا قیام پھر بھی خیالی امید پر ہی بنا رہا۔ اقتدار کی تبدیلی کے بعد اگرچہ ذاتی طور پر جے پرکاش کا مقام اتنا بلند ہوا کہ ان کو لوک نائک کا پرفخر خطاب دیا گیا، تاہم اپنی تمام ظاہری کامیابیوں کے باوجود 8 اکتوبر 1989 کو وہ دنیا سے اس احساس کے ساتھ چلے گئے کہ ان کا مکمل انقلاب اپنی تمام تر دھوم کے باوجود جزوی انقلاب بھی نہ بن سکا۔ مزید یہ کہ جنتا پارٹی میں بہت جلد پھوٹ پڑ گئی اور صرف 28 ماہ بعد جنتا حکومت ٹوٹ گئی۔ اپنی محبوب جنتا پارٹی کا یہ انجام جب ان کے علم میں آیا تو ان کی زبان سے نکلا: باغ اجڑ گیا۔ آخر میں وہ اتنے دل شکستہ ہو گئے تھے کہ موت سے ایک دن پہلے اچھوت پٹوردھن ان سے پٹنہ میں ملے اور ان کی خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا: میں کس طرح جی رہا ہوں، بس موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ جے پرکاش نارائن کا یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عبرت کا آئینہ ہے جس میں آپ اسی قسم کی بہت سی دوسری تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ جب ظالم حکومت کو ہٹانے کا نعرہ لگاتا ہے تو مشترک دشمنی کا جذبہ بہت سے مختلف الخیال عناصر کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس طرح مسئلہ کی جماعت اقلیت میں ہونے کے باوجود متحدہ محاذ میں شامل ہو کر اکثریت حاصل کر لیتی ہے، مگر جب ظالم حکومت ہٹ جاتی ہے تو سب کا مفاد الگ الگ ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ اب مسئلہ کی جماعت اکیلی ہو کر دوبارہ اسی اقلیت کے مقام پر چلی جاتی ہے جہاں وہ متحدہ محاذ بننے سے پہلے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ظالم کو ہٹا کر بھی عادل کو اقتدار کی گدی پر بٹھا نہیں پاتی۔ جے پرکاش نارائن اور ان کی قسم کے دوسرے مصلحین کی شاندار کامیابی کے مان بعد عبرت ناک ناکامی کا سبب یہی ہے۔ سوئی کے کارخانے میں لوہے کے ایک ٹکڑے کو تقریباً 20 مرحلوں میں سے گزرنا ہوتا ہے، تب وہ سوئی بن کر تیار ہوتی ہے جس کو ایک آدمی سلائی کے کام میں استعمال کر سکے۔ اب اگر ایک جلد باز آدمی ہتھوڑے کی پہلی ہی ضرب سے سوئی بنانا چاہے تو مطلوبہ سوئی تو نہ بنے گی، البتہ لوہے کا ٹکڑا ٹوٹ پھوٹ کر بیکار ہو جائے گا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ موجودہ زمانے میں تعمیر ملت اور احیاء اسلام کی کوششوں کا ہوا ہے۔ 100 سال سے بھی زیادہ مدت کے پرشور ہنگاموں کے باوجود آج بھی ہمارا قافلہ اسی مقام پر ہے جہاں وہ 100 سال پہلے تھا، بلکہ شاید کچھ اور پیچھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر پہلی ہی ضرب میں ایک عمدہ چمکدار سوئی تیار کر لینا چاہتے تھے۔ وہ 20 مرحلوں کے صبر آزما دور سے گزرنا نہیں چاہتے۔ 19ویں صدی میں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ مغربی قومیں مسلم ملکوں کے اوپر قابض ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بس لڑ بھڑ کر
کسی طرح ان اجنبی قوموں کو نکال دو اور اس کے بعد اسلام کی عظمت کا دورہ دوبارہ واپس آ جائے۔ بے شمار جانی و مالی نقصان کے بعد یہ مہم کامیاب ہو گئی، مگر اسلام اور مسلمان جس مغلوبیت کی حالت میں پہلے تھے وہیں اب بھی باقی رہے، کیونکہ جدید دنیا میں بالادستی کا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت سی علمی و عملی تیاریوں کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے ہمارے پرجوش لیڈروں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں لوگوں نے دیکھا کہ برسر اقتدار پارٹی کے زیر انتظام مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہماری تمام مصیبتوں کی جڑ بس یہ پارٹی ہے جس کے ہاتھ میں بروقت ملک کا اقتدار ہے۔ اگر اس پارٹی کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے تو ہماری تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ الیکشن کے موقع پر دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے سیاسی طوفان مچا دیا اور بالآخر برسر اقتدار پارٹی کو اقتدار سے ہٹا دیا، مگر اس کے بعد جو دوسری پارٹی منتخب ہو کر اقتدار کے منصب پر بیٹھی، اس کے تحت بدستور اسلام اور مسلمان ظلم کا شکار ہوتے رہے، کیونکہ نئی منتخب پارٹی بھی اسی غیر مسلم اکثریت کے افراد سے بنی تھی جس سے پہلی پارٹی بنی تھی۔ پھر وہ پہلی پارٹی سے مختلف کیوں ہوتی؟ یہی سیاسی ڈرامہ مسلم اکثریت کے ملکوں میں ایک اور شکل میں دہرایا گیا ہے۔ یہاں اسلامی مفکرین اور دہلی قائدین نے دیکھا کہ جو مسلم شخصیت یا مسلم جماعت ان کے ملک میں حکومت کر رہی ہے، اس کے زیر حکومت بہت سی غیر اسلامی چیزیں رائج ہو رہی ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بس اس شخص کو کسی طرح مار ڈالو یا اس جماعت کو اقتدار سے ہٹا دو تو اس کے بعد ہر طرف نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کی ہوائیں چلنے لگیں گی۔ مختلف اندرونی و بیرونی عناصر کے اشتراک سے یہ مہم کامیاب ہو گئی۔ سب سے بڑے مخالف اسلام کو ختم کر دیا گیا، مگر اس کے بعد جو دوسرا نظام آیا وہ بھی پہلے کی ہی طرح غیر اسلامی نظام تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کو چلانے والے افراد ہمیشہ اپنے سماج سے نکل کر آتے ہیں، نہ کہ آسمان سے، اور جب سماج بگڑا ہوا ہو تو محض کسی فرد یا کسی سیاسی پارٹی کے بدلنے سے نظام نہیں بدل سکتا۔ اس کے نتیجے میں قوم کے اندر حقیقت پسندی کے بجائے جذباتیت پیدا ہوتی ہے، تعمیری مزاج کے بجائے سیاسی مزاج بنتا ہے، پرامن طریقوں کے بجائے تخریبی طریقے پرورش پاتے ہیں، اور جو مقصد ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سب ہیڈنگ: انقلابی خوش خیالیاں۔ شیخ مجیب الرحمن کو پاکستانی حکمرانوں سے شکایت تھی۔ انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک چلائی، مگر جب بنگلہ دیش آزاد ہو چکا اور وہ اپنے بنائے ہوئے ملک کے سربراہ اعلیٰ بن گئے تو 15 اگست 1975 کو خود ان کے ہم وطنوں نے ان کو اور ان کے سارے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں فوجی انقلابات کا سلسلہ چل پڑا۔ چنانچہ 7 نومبر 1975 کو کرنل ابو طاہر ایک خونین انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ صدر ضیاء الرحمن اگرچہ اس وقت جیل میں تھے، مگر یہ انقلاب کرنل طاہر اور ضیاء الرحمن کے مشترکہ منصوبے کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ انقلاب کے بعد ضیاء الرحمن تخت اقتدار پر بٹھا دیے گئے۔ انقلاب سے پہلے ضیاء اور طاہر ایک دوسرے کے دوست تھے، مگر ضیاء الرحمن نے جب اقتدار حاصل کر لیا تو کرنل طاہر کا وجود ان کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ نظر آنے لگا۔ ضیاء الرحمن نے کرنل طاہر کو گرفتار کر لیا، ان پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا اور بالآخر انہیں گولی مار دی گئی۔ ایک مصنف اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ معنی خیز سوال اٹھاتا ہے: کرنل طاہر کا ضیاء الرحمن کی مدد کرنا ایک اچھی انقلابی تدبیر تھی یا وہ ایک انقلابی تخیل پسندی تھی جس کے لیے یہی مقدر تھا کہ اس کا نشانہ خطا کر جائے؟ اس سوالیہ جملے کو مثبت جملہ بنا دیا جائے تو یہی موجودہ زمانے کے اکثر مسلم انقلابیوں کے منصوبہ پر صادق آتا ہے۔ انہوں نے دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر بڑے بڑے اقدامات کیے، حتیٰ کہ بعض اوقات پورے ملک کو ہلا ڈالا، مگر ان کا انقلاب جب اپنے آخری نتیجے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس انقلاب کا سارا فائدہ دوسروں کے حصے میں چلا گیا ہے۔
کامیابیوں کے ہجوم میں اس ناکامی کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ انقلابی تدبیریں نہ تھیں بلکہ انقلابی خوش خیالیاں تھیں، اور حقائق کی اس دنیا میں خوش خیالیوں کی کوئی قیمت نہیں، خواہ ان خوش خیالیوں کے مصنف ایسے لوگ ہوں جن کے معتقد دین نے ان کو قائد اکبر اور مفکر اعظم کے خطابات دے رکھے ہوں۔ سیاست 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 روس میں اشتراکی انقلاب 1917 میں آیا۔ اس سے پہلے وہاں زار کی شاہی حکومت قائم تھی۔ انقلاب سے پہلے وہاں جو اشتراکی تحریک چل رہی تھی اس کا ایک لیڈر جوزف اسٹالن تھا، جو لینن کے مرنے کے بعد روس کا کمیونسٹ حکمران بنا۔ اپنی تحریک کی کامیابی سے پہلے جوزف اسٹالن نے اشتراکی کارکنوں کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا، انقلاب لانے کے لیے ہم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: اول اسلحہ، دوم اسلحہ، سوم اسلحہ، اور آخر میں پھر اسلحہ۔ موجودہ زمانے میں ہمارے قائدین نے اس جملے کو یوں بدل دیا: اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے ہم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: اول سیاست، دوم سیاست، سوم سیاست، اور آخر میں پھر سیاست۔ مگر سیاسی طریقہ کار کے پیچھے اگر ضروری طاقت موجود نہ ہو تو وہ صرف سیاست برائے سیاست ہو کر رہ جاتی ہے، وہ کسی حقیقی نتیجے تک پہنچانے والی ثابت نہیں ہوتی۔ سب ہیڈنگ عبرت کے لیے اخبار الاہرام قاہرہ کے سابق ایڈیٹر محمد ہیکل کی ایک 675 صفحات کی کتاب ہے۔ اصل کتاب انگریزی میں دی روڈ ٹو رمضان کے نام سے چھپی ہے اور اس کا عربی ترجمہ الطریق علی رمضان کے نام سے شائع کیا گیا۔ مصنف نے اس کتاب میں اکتوبر 1973 کی مصر اسرائیل کی جنگ اور اس سے 6 سال پہلے کے حالات پر اپنی معلومات پیش کی ہیں۔ پوری کتاب دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں چند واقعات یہاں عبرت کے لیے نقل کیے جاتے ہیں۔ وہ ایٹم بم خریدنے گئے۔ سب ہیڈنگ وہ ایٹم بم خریدنے گئے۔ لیبیا کے فوجی انقلاب ستمبر 1969 کے بعد صدر معمر قذافی قاہرہ آئے۔ ایک موقع پر جبکہ صدر ناصر ان کو بتا رہے تھے کہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ میں طاقت کی نسبت کیا ہے، قذافی نے بھڑک کر کہا، نہیں نہیں، ہمیں سیدھے ایک بھرپور جنگ کرنا چاہیے اور اسرائیل کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ناصر نے ضبط کرتے ہوئے کہا، ناممکن ہے، بین الاقوامی صورتحال ہم کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ نہ روس اور نہ امریکہ ایسی صورتحال پیدا ہونے کی اجازت دیں گے جس سے ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہو۔ قذافی نے پوچھا، کیا اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہیں؟ ناصر نے کہا، ہاں، اس کا غالب امکان ہے۔ قذافی نے دوبارہ پوچھا، کیا ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہیں؟ ناصر نے کہا، نہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ 2 یا 3 ماہ بعد لیبیا کی دوسرے درجے کی بڑی شخصیت میجر جالود اچانک مصر آئے اور ناصر سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ سفر بہت خفیہ ہے اور ان کا واحد مقصد صدر ناصر سے ملنا ہے۔ صدر ناصر نے ملاقات کے وقت پوچھا کہ ان کو کیا مشورہ درکار ہے۔ جالود نے کہا، ہم ایک ایٹم بم خریدنے جا رہے ہیں۔ ناصر نے پوچھا، وہ کہاں سے اس کو خریدنے جا رہے ہیں؟ جالود نے کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ امریکی اور روسی ہمارے ہاتھ ایٹم بم بیچنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، مگر امید ہے کہ چینی اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ناصر نے کہا کہ جہاں تک وہ جانتے ہیں ایٹم بم خرید کر کبھی حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ جالود نے کہا، ہم کوئی بڑا ایٹم بم نہیں چاہتے، بس جنگی تدبیر کے طور پر ایک اوسط درجہ کا بم کافی ہوگا۔ ہم نے چینیوں سے رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا کہ ہم اپنا ایک آدمی وہاں ملاقات اور گفتگو کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خیر مقدم کے لیے تیار ہیں، اب میں چین جا رہا ہوں۔ جالود بھیس بدل کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے لیبی پاسپورٹ کے بجائے مصری پاسپورٹ لیا اور پاکستان اور ہندوستان کے راستے سے سفر کر کے پیکنگ پہنچے۔ چینیوں کو خبر نہ تھی کہ اس سفر کا مقصد کیا ہے، مگر چوئن لائے کے ساتھ ملاقات کا ایک وقت مقرر ہو گیا۔ اس ملاقات میں لیبیا کی انقلابی کونسل کے نائب صدر نے بتایا
کہ وہ ایک بہت ضروری معاملے کے لیے پیکنگ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین تمام ایشیائی ملکوں کے لیے باعث فخر ہے۔ آپ لوگوں نے پسماندہ ملکوں کی مدد کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ لوگ اتنے ہی طاقتور ہیں جتنا کہ مغرب۔ اس لیے ہم لیبیا سے آپ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ کے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ داموں میں تیار ہوتی ہیں۔ ہم ایک ایٹم بم خریدنا چاہتے ہیں۔ چائن لائی نے اس کے جواب میں نہایت نرم لہجہ اختیار کیا۔ انہوں نے معیاری چینی اخلاق کے ساتھ کہا کہ ایٹم بم فروخت نہیں کیے جاتے۔ چین کو یقیناً اس سے خوشی ہوگی کہ وہ ریسرچ کے کام میں لیبیا کی مدد کرے، جس طرح چند سال پہلے چین نے مصر کو تحقیقاتی مدد دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی۔ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری لیبیا کو خود اپنے آپ کرنی ہوگی، ہر قوم کو خود کفیل بننے کی کوشش کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ میجر جالوت چین سے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ صدر ناصر جب مصر میں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی ایٹم بم کی خریداری کے لیے ایک وفد روس بھیجا تھا، اور وہاں ان کو وہی جواب دیا گیا جو لیبی وفد کو چین میں جواب دیا گیا۔ سب ہیڈنگ: ایک تسبیح کے بدلے 20 ملین پاؤنڈ۔ لیبیا میں 1 ستمبر 1969 کے انقلاب کے نتیجے میں شاہ ادریس کی حکومت ختم ہو گئی اور موجودہ حکومت قائم ہوئی۔ اس واقعہ کی خبر جب پہلی بار صدر جمال عبد الناصر کو دی گئی تو حاضرین نے اس پر مختلف انداز سے تبصرے شروع کر دیے۔ صدر ناصر نے اس موقع پر اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر جب کہ ہم کو ہتھیار خریدنے کے لیے رقم کی فوری ضرورت تھی، میں نے حسن صبری الکھولی کو شاہ ادریس کے پاس بھیجا اور ان سے اس موقع پر تعاون کی درخواست کی۔ شاہ ادریس نے فوراً وعدہ کر لیا کہ وہ ہم کو 20 ملین پاؤنڈ دیں گے، صرف ایک شرط پر، وہ یہ کہ ہم ان کو وہ تسبیح واپس کر دیں جو ان کے خاندان کے ایک بزرگ نے الزہر کی مسجد کے لیے دی تھی اور جس کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ اب بھی مسجد کی کسی کھونٹی پر لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے حسن الکھولی سے کہا کہ وہ الزہر جائیں اور مذکورہ تسبیح حاصل کریں اور اس کو شاہ ادریس تک پہنچا دیں۔ حسن الکھولی نے فوراً ایسا کیا اور شاہ ادریس نے وعدے کے مطابق ہم کو 20 ملین پاؤنڈ کی رقم پیش کر دی۔ سب ہیڈنگ: ہارنے والے کو خوش آمدید۔ 1967 کی مصر اسرائیل جنگ میں مصر کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہی اگست 1967 میں خرطوم کانفرنس ہوئی۔ ناصر کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے تو خرطوم کے ہوائی اڈے پر تقریباً 5 لاکھ آدمی ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ امریکی میگزین نیوز ویک نے اپنی رپورٹ میں اس کا عنوان قائم کیا ہے، مفتوح کو خوش آمدید۔ تاہم اسی اجلاس میں شرکت کے لیے اگلے دن شاہ فیصل مرحوم آئے تو ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی بھیڑ موجود نہ تھی۔ تھوڑے سے لوگ جو آئے انہوں نے بھی جو نعرہ لگایا وہ یہ تھا، ناصر کا ساتھ دو۔ سب ہیڈنگ: یہ خوش خیال مفکرین۔ ڈاکٹر محمد اقبال ایک آفاقی شاعر تھے۔ نہ صرف چین و عرب بلکہ سارا جہاں ان کا وطن تھا۔ ان کا سبق تھا، زمانہ اگر تم سے موافقت نہ کرے تو اس سے لڑ کر زمانے کو اپنے موافق بناؤ۔ انہوں نے مسلمانوں کو اس قسم کے نغمے دیے، کافر کی یہ تعریف کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ تعریف کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مگر یہی اقبال تھے جنہوں نے 1931 میں ملکی تقسیم کا نظریہ پیش کیا۔ شاعری کی دنیا میں اقبال سارے آفاق کو اپنے اندر گم کیے ہوئے تھے، مگر عمل کی دنیا میں وہ پوری زمین تو درکنار ایک ملک کو بھی اپنے اندر گم کرنے کا حوصلہ نہ کر سکے۔ وہ ملک کے کنارے ایک ایسا چھوٹا ٹکڑا حاصل کرنے پر کانا ہو گئے جہاں مسلمان پہلے سے اپنی عددی اکثریت کی بنا پر غالب ہوں۔ وہ شخص جو شاعری کی سطح پر اے ہمت مردانہ کا ترانہ گا رہا تھا، وہ عمل کی سطح پر ملک اکثریتی فرقہ کو بھی اپنے اندر ضم کرنے کا منصوبہ نہ بنا سکا۔ اس سے نجات کی صورت اس کی سمجھ میں صرف یہ آئی
کہ بٹوارا کر کے اپنے لیے علیحدگی کا ایک گوشہ تلاش کر لے۔ یہی موجودہ زمانے کے اکثر مسلمان مفکرین اور مصلحین کا حال نظر آتا ہے۔ تقریر و تحریر میں ان کی منزل چرخ نیلی فام سے بھی پرے ہوتی ہے۔ الفاظ کی دنیا میں آسمان کے تارے بھی ان کی گرد راہ بن کر رہ جاتے ہیں، مگر عمل کی سطح پر آتے ہی ان کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے ایک پھولا ہوا غبارہ تھا جو واقعات کی چٹان سے ٹکرا کر ختم ہو گیا۔ مولانا محمد علی جوہر عالمی اسلامی خلافت کے لیے اٹھے۔ ان کی شاندار اسلامی تقریروں سے ایک پورا براعظم گونج اٹھا۔ شعر کی فضاؤں میں وہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے کی سطح پر پرواز کر رہے تھے، مگر ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا نے 1921 میں خلافت کا ادارہ ختم کر دیا تو ان کی قیادت بے زمین ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد ان کے لیے کرنے کا کام اس کے سوا اور کچھ نہ رہا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک مشترک وطن کی آزادی پر قربان کر دیں۔ جو شخص عالمی اسلامی خلافت پر جان دینے کے لیے اٹھا تھا، اس نے ایک ایسی وطنی آزادی پر جان دینا پسند کر لیا جو عملاً مسلم اقلیت کے اوپر غیر مسلم اکثریت کے غلبے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھی۔